بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ خدا دوست، آج جو ہے ہم لوگ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور حکایت کا مطالعہ کریں گے۔ اس حکایت کا عنوان ہے خدا دوست۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ملک شام کے رہنے والے ایک بزرگ جن کا لقب خدا دوست تھا، آبادی سے نکل کر ایک غار میں آباد ہو گئے تھے۔ اللہ کی یاد کے سوا اب انہیں کسی بات سے غرض نہ تھی، اور ان کی یہی بے غرضی ان کی مقبولیت کا سبب بن گئی تھی۔ لوگ دور دور سے ان کی زیارت کے لیے آتے تھے اور دعاؤں کے تحفے لے کر لوٹ جاتے تھے۔ اب دیکھیے کہ اس حکایت میں عنوان تو الگ ہے اور اس کا ٹاپک بھی الگ ہے، لیکن یہ ابتدائیہ ہی میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی پر حکمت بات کہہ دی ہے۔ وہ یہ کہ انسان اگر لوگوں سے بے غرض ہو جائے، آپ دوسروں کے مال و متاع، ان کو کیا ملا نہیں ملا، آپ اس سے بالکل بے غرض ہو کر، یکسو ہو کر اللہ کی یاد میں اگر منہمک ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی مقبولیت جو ہے خود بخود ہوتی ہے۔ مطلب دنیا ایسی ہی ہے کہ جو دنیا سے جو لوگ بھاگتے ہیں، دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں تو دنیا ان سے بھاگتی ہے۔ اب تو یہ بے غرض ہو گئے، دنیا والوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کی یاد میں لگ گئے، تو اللہ نے جو ہے مخلوق کو ان کا گرویدہ بنا دیا۔ تو اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ ہم کو جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے دنیا کے خالق کے پیچھے جو ہے وہ بھاگنا چاہیے۔ اس سے ہی جو ہے ترقی کا راستہ کھلتا ہے۔ تو یہ جو بزرگ تھے یہ تو بے غرض ہو گئے تھے۔ لوگ دور دور سے ان کی زیارت کے لیے آتے تھے اور دعاؤں کے تحفے لے کر لوٹ جاتے تھے۔ اس علاقے کا ایک جاگیردار بہت ہی سنگ دل اور ظالم شخص تھا۔ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ غریبوں کو ستانا اور رلانا گویا اس کا خاص مشغلہ تھا۔ بعض لوگ جو اس قسم کے ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ستانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ خدا جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ ایک دن وہ بھی بزرگ کی زیارت کے لیے پہنچ گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو دنیا دار ہوتے ہیں اور ظالم قسم کے ہوتے ہیں، ان کو بھی کہیں نہ کہیں کچھ کچوکا اندر سے لگتا ہے، اور یہ بھی اللہ والوں کے در تک جو ہے پہنچتے ہیں اور اپنے زوم میں جو ان سے بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ راہ راست پر آ جائیں، ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے۔ بزرگ خدا دوست سب سے مروت اور مہربانی کا برتاؤ کرتے تھے، لیکن جب اس ظالم جاگیردار کو اپنے قریب پایا تو نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اس ظالم نے بھی یہ بات محسوس کی کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ ظاہر یہی اللہ والوں کا جو ہے طور طریقہ ہے، شروع سے ہی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مظلوم کے ساتھ تو کھڑے ہوتے ہیں لیکن ظالم کے ساتھ نہیں، چاہے وہ کتنا ہی جو ہے شان و شوکت مال و دولت کمائے۔ چونکہ ان کی غرض ہی مال و دولت نہیں ہے، تو اگر آپ کے پاس مال و دولت تو کیا متاثر ہوں گے۔ حضرت فضل رحمہ گنج مراد آبادی بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان سے جو ہے اس وقت کا وائسرائے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ لے لیا تھا کہ ملنا ہے، لیکن عین آنے والے دن بھی حضرت کو خبر نہیں تھی کہ ارے آج ہی کا تو اپوائنٹمنٹ تھا۔ وہ تو لوگوں نے کہا کہ ارے وائسرائے صاحب جو ہے وہ آ گئے، تو حضرت نے کہا اوہ یہ تو میں بھول ہی گیا کہ آج میں نے ان کو وہ وقت دیا تھا، ٹھیک ہے بلا لاؤ۔ بالکل، اور وہ کیا تھا کہ حضرت کی جو مطلب جو ہے بستر جو ہے اس پہ بوریا بچھا ہوا، اور وہ میڈم صاحبہ بھی ہیں تشریف لے آئیں، تو ان کے حضرت کے پاس کرسی بھی نہیں تھی، تو وہ جو گھڑا ہوتا ہے پانی بھرنے کا اس کو ہی الٹ کے کہا کہ بی بی اسی پہ بیٹھ جاؤ، اور وائسرائے صاحب کو اپنے وہاں پہ بٹھا لیا۔ لیکن اس مطلب جو ہے کیا کہا جائے، اس فقیری میں بھی جو ہے جو شان و شوکت تھی حضرت فضل رحمہ گنج مراد آبادی کی، کہ آپ کتابوں میں پڑھے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا حضرت کا جو ہے روب اور دبدبہ تھا، کہ وہ وائسرائی یا گورنر جو بھی تھا انگریز ہے نا، وہ بھی جو ہے وہاں بادب ہو کر کے، اور اس کے اندر تھتری لگی ہوئی تھی، حضرت کے سامنے بات کرنے میں وہ جو ہے کانپ رہا تھا، اور حضرت بالکل بے غرض۔ تو وہ بہت بات چیت ہوئی، اور گورنر نے وہ ایک بالکل اس علاقے کا پورا وہ جاگیرداری جو حضرت کو وہ لکھت میں جو ہے وہ دینا چاہا، تو حضرت نے کہا کہ نہیں بھائی ہے نا، ہماری چھوٹی موٹی کھیتی ہے، وہاں سے گیہوں کا بندوبست ہو جاتا ہے،
تو بیگم صاحبہ ہماری روٹی بنا دیتی ہیں اور یہ دیکھو آنگن میں یہ ساگ اگتے ہیں، یہ ساگ بن جاتا ہے اور روٹی اور ساگ. اب میں اور یہ سب جاگیر لے کر میں کیا کروں گا؟ یہ تو خود میرے لیے جو یہ سر درد ہے. نہیں لیا حضرت نے، اس کو لوٹا دیا. کیونکہ جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ان کو دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ بھاتی نہیں ہے، اور یہی ان کی بے غرضی جو ہے وہ ان دنیا داروں کو جو ہے پر جو ہے وہ ایک روب کا سبب بن جاتا ہے. اور ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو چیز ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہے ان کی نظروں میں کیوں نہیں ہے، اور اگر کسی کے نظر میں ہے تو پھر وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ اللہ والوں کا وہ بھیس پہنا ہوا وہ ایک دھوکے باز ہے. تو ایسے لوگوں سے تو بچنا چاہیے، وہ بالکل اللہ والے نہیں ہیں. آپ سچے اللہ والوں سے اگر ملے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی محبت جو ہے ان کے دل میں ایک رتی برابر بھی نہیں ہوگی. اور وہ دنیا ہوگی، دنیا خادم کے طور پہ جو ہے ان کے ہاں موجود ہوگی. اس سے دھوکہ نہ کھائیں کہ دنیا تو ہم لوگ فقیر کا مطلب آپ نے کیا وہ بھکاری ہے کیا؟ وہ در در بھیک مانگیں گے؟ ایسا نہیں ہے. دنیا خادم کے طور پر ان کے پاس موجود رہتی ہے، لیکن ان کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے جو ہے وہ اناج کی بوری مانگی، حضرت نے سب اناج کی بوری دے دی. بعد میں وہ جو جاگیردار جو بھی گورنر تھا وہ کہا کہ ارے حضرت کچھ بوریاں تو سونے چاندی کی بھی چلی آئی. حضرت نے کہا ارے فقیروں کا مسلک نہیں پتہ کہ جو فقیر جب کوئی چیز دے دیتے تو دے دیتے. مطلب اب دیکھیے کہ اناج اور سونا چاندی وہ اللہ والوں کی نظر میں برابر ہے. آپ ایسا سوچ سکتے کیسے یہ چیز ہوتا ہے؟ جب انسان نفس کے شکنجے سے باہر نکل جاتا ہے اور اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ شخص پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے. تو وہ ظالم جو جاگیر تھا وہ ملنے آیا تو نفرت سے جو ہے وہ منہ پھیر لیا. اس ظالم نے بھی یہ بات محسوس کی کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا. وہ قریب بیٹھ گیا اور شکایت بھری آواز میں کہا کیا بات ہے حضرت نے میری طرف التفات نہیں فرمایا؟ کم از کم میں اس سلوک کا تو مستحق تھا جو جناب دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں. مطلب وہ تو یہ امید کر کے آیا تھا کہ میں تو جاگیردار ہوں، میرے ساتھ تو اور اسپیشل جو ہے ٹریٹمنٹ ہوگا، پر یہاں تو وہ بھی جو عام لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرتے تو وہ بھی جو ہے سلوک نہیں کیا بلکہ منہ پھیر لیا. بزرگ نے فرمایا اے شخص تو حسن سلوک کا مستحق کس طرح ٹھہر سکتا ہے؟ تو خدا کی مخلوق کو ستانے اور پریشان کرنے والا ہے اور ہمیں مخلوق خدا کی پریشانی سے پریشانی ہے. تو ہمارے دوستوں کا دشمن ہے، پھر ہمارا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ تیرے ظلم سے دل گرفتہ ہے لوگ، برستا ہے ہر ایک کے چہرے سے سوگ. جنہیں ظلم نے کر دیا سو گوار، ہمیں ہے انہی بے نواؤں سے پیار. رولاتا ہے مخلوق کو اے شقی، سمجھ لیے خالق سے ہے دشمنی. حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ مخلوق خدا کا دشمن دراصل خدا کا دشمن ہے، اس لیے خدا کے دوستوں کا فرض ہے کہ مخلوق کے دشمنوں سے بیر رکھیں. آج جو ہے آج دیکھیے ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے علماء جو دنیا دار ہیں نا، تو وہ جو ہے انہی ظالموں کے جو ہے وہ در کا چکر کاٹ رہے ہیں. کئی علماء کو تو میں نے کہاں نہیں دیکھا. تو یہ لوگ جو ہے وہ دین کے ڈکیت ہیں. ان کے پاس بیٹھنا حضرت فرماتے تھے کہ بھائی مولویوں کے پاس کم بیٹھو. تو یہ بات اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب تو سمجھ میں آنے لگی ہے کہ بھائی یہ نام نہاد مولوی جو صرف مدرسے سے فارغ تو ہو جاتے ہیں لیکن اپنا تزکیہ نہیں کرواتے، تو پوری دنیا اور وہ پورا جو دین قال اللہ قال رسول پڑھ کے آتے ہیں وہ دنیا ہی کمانے کے میں جو ہے وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کام کرتے ہیں اور وہ چاپلوسی یا خوش آمدی میں تو یہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے تو اتنا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ اللہ والے لوگ نہیں ہیں. آپ پہچانیے کہ اللہ والے لوگ کون ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. پہلی نشانی تو وہ کہا گیا کہ بھائی اللہ والے تو وہ ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو اللہ کی یاد آ جائے. ان کا چہرہ جو ہے وہ بتائے گا کہ یہ خوف الہی سے جو ہے لرزا ان کا دل ہے. اور ان کے پاس جو ہے جب آپ بیٹھیں گے تو ایک کشش محسوس کریں گے. وہ ہو ہا اور اس طریقے سے جو دکھاوے کا اور ظاہری شان و شوکت میں ہرگز نہ جائے. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب اگر کسی کو جو ہے اپنے دوست سے ملا دے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہے نا بس یہی ایک راہ ہے ان سے ملنے کی، کہ ان سے ملنے والوں سے راہ پیدا کر.
تو جو ان سے مل چکے ہیں اگر آپ کا تعلق جو ہے ان سے ہو جائے تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ مطلب اس طرح کے ظالم لوگ، اور آج تو جو ہے جتنے حکمراں طبقے میں جو لوگ ہیں اس میں اکثریت جو ہے ظالم کی ہے، جن کے پاس جو ہے غریبوں کے دکھ درد کو وہ ایک طریقے اور وہ تو بہت بڑے مطلب کھلے ہوئے بھی نہیں ہیں، چھپے ہوئے دشمن ہیں، منافق کی طرح ہے نا۔ ووٹ کا وقت آئے گا، یہ آئے گا تو ان کا آپ دیکھیے چہرہ، وہ ہاتھ جوڑنا، بلکہ یہ دیکھیے وہ ان کا بس نہیں کہ وہ سجدہ کر دیں، لیکن جو ہی وہ جیت جاتے ہیں پھر ایوان بالا میں پہنچتے ہیں تو پھر آپ کہاں اور وہ کہاں، اور پھر آپ کی کوئی فریاد وہاں جو ہے وہ پہنچتی نہیں ہے، اور اگر پہنچ بھی گئے تو پھر اس میں بھی منافقت اس طریقے سے دکھاتے ہیں کہ یہ ظلم سے بھی، یہ ان کا جو برتاؤ ہے، ان کا سلوک ہے، یہ ظلم سے بھی بہت آگے کی چیز ہے۔ اور اسی طرح کے لیڈروں سے جو ہے ہماری یہ نام نہاد علماء جو ہے تعلق باہر رکھے ہوئے ہیں، ان کے سورسز ہیں، ان کے تعلقات ہیں۔ اللہ تو پھر اس امت کا کیا بنے گا؟ جب لیڈر اور قیادت جو ہے خراب ہو جاتی ہے تو پھر وہ قوم کیا آگے بڑھ سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہم کو جو ہے صحیح اللہ والوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور صحیح قیادت جو ہے ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب۔